بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 ہادی بھیجے، جن میں سے 313 رسول باقی نبی تھے۔ ان انبیاء اور رسول پر ایمان ضروری ہے۔ انہیں معصوم اور افضل کائنات قرار دیا گیا۔ انہی انبیاء اور رسول میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، جنہیں پروردگار نے اپنے نور و عظمت و جلال سے پیدا کیا۔ وہ نوری تھے، ان کے جسم کا سایہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و وجود کی خلقت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 9 لاکھ برس پہلے اور 4 سال قبل ہوئی تھی۔ آپ کا نور اقدس اسلام طاہرہ اور ارحام مطہرہ میں ہوتا ہوا جب صلب جناب عبداللہ بن عبد المطلب تک پہنچا تو آپ کا ظہور بشکل انسانی بطن جناب آمنہ بنت وہاب سے مکہ معظمہ میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 17 ربیع الاول ایک عام الفیل کو ہوئی۔ آپ کی ولادت سے متعلق بہت سے ایسے معجزات ہوئے جو حیرت انگیز ہیں۔ مثلاً آپ کی والدہ ماجدہ کو حمل کے وقت کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور آپ کی ولادت کے وقت آپ کے جسم سے ایک ایسا نور ساطع ہوا جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کی تو آسمان اور ستارے اس طرح سے روشن ہوئے کہ زمین کے سارے نجومی سجدے میں گر گئے۔ اس وقت مصر کنار رونگ میں قحط آیا ہوا تھا۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو وہاں بارش ہونے لگی اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے۔ وادی شام جو ہزاروں سالوں سے خشک تھی، وہاں سے پانی ابھر آیا۔ اس وقت جہاں جہاں آگ کی پوجا کی جا رہی تھی وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے ان کے بت اچانک سے گرنے لگے۔ مصر کا سب سے بڑا بت بے بار زمین پہ گر کے ٹکڑے ہو گیا۔ کلہاب کے سب سے لمبے بت سے خون ابھر آیا۔ خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت تھے وہ زمین پہ گر گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں پوری دنیا میں اس سال ہر ماں کو بیٹے کی اولاد نصیب کی، اور اس زمین پہ جو عورت بانجھ تھی، بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی، یا جو جانور بچے پیدا کرنے کی طاقت سے محروم تھے، اللہ نے ان سب کی جھولی میں اولاد ڈال دی۔ اس پل زمین پہ ہر انسان ایک الگ قسم کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ ہر کوئی آپس میں یہ بات کر رہا تھا کہ خوشبو اس آخری نبی کی ہے جس کے آنے کا وعدہ اللہ نے پچھلی کتابوں میں کیا ہے۔ اور زمین کے سارے درخت حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ منظر دیکھا مسکرا کے فوراً اپنے گھر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، اور ایک نومولود بچہ سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ۔ یہی وہ دن ہے جب اللہ اپنے بندوں کی گئی دعا رد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے اس پل وعدہ کیا ہے کہ جو میرے محبوب کے صدقے مجھ سے جو مانگے گا اس کو بغیر کسی حساب و کتاب عطا کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔